ہم نے سیکھا ہے اذن سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذن سحر سے یہ اصول کہ لوگ ہوا بیدہ ہی صحیح ہم نے صدا دینی ہے، لوگ ہوا بیدہ ہی صحیح ہم نے صدا دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر وہ درست ہوگی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں بیان ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ ایسا کریں تو وہی لوگ کیا ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اس آیت میں اللہ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں، یعنی جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان، اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ ارکان اسلام میں جو سب سے بڑا رکن ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں بار بار اس کی تاکید فرمائی، اسے اپنی خوشنودگی عطایت کا نشان بنایا اور ایمان کی دلیل قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور فرشتوں کی دوستی ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، ایمان کی اصل اور شرک سے بریت ہے، دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت ہے، روزی کی برکت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، شیطان سے بچاؤ ہے، ملک الموت سے سفارش کرنے والی ہے، قبر میں ساتھی ہے، اندھیرے کا چراغ ہے، قیامت کے روز پڑھنے والے کے آگے نور ہے، دوزخ کے آگے آڑ ہے، پروردگار کے آگے شفاعت کرنے والی اور اطاعت کی سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا روز قیامت سب سے اول حساب نماز کا ہی ہوگا۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مال پیچھے چھوڑا، لیکن فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں نماز بھی ساتھ لایا ہے کہ نہیں۔ قیامت والے دن کسی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتا اتنا مال لایا، اتنا روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لایا، بلکہ پوچھا جائے گا بتا تو 5 وقت کی نماز بھی ساتھ لایا ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اپنی امت سے ارشاد فرماتے کہ اے میری امت نماز کا چھوڑنا۔ ایک بزرگ کی ملاقات شیطان سے ہوئی، اس نے پوچھا کہ تیری شہرت ہر جگہ ہے، ہر شخص تجھ سے ڈرتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ کام بتا کہ میں کروں تو جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا حیرت ہے، کسی نے آج تک یہ نہیں چاہا کہ جیسا میں ہوں ویسا بن جاؤں، ہر کوئی تو یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، نماز پڑھنے والا بن جاؤں، جھوٹ سے بچنے والا بن جاؤں، کسی کی غیبت نہ کروں۔ لیکن حیرت کی بات ہے تو مجھے جیسا بننا چاہتا ہے۔ اگر تیری یہی خواہش ہے تو 2 باتیں یاد رکھنا، اگر ان پر عمل کرے گا تو مجھے جیسا ہو جائے گا۔ پہلی یہ کہ نماز میں سستی کرنا، بعد میں غفلت کرنا حتیٰ کہ تو نماز کو چھوڑ دے۔ دوسری بات جھوٹی قسم کھا، بس تو مجھے جیسا ہو جائے گا۔ ان بزرگ نے سن کر کہا کہ میرا مطلب کیا ہے، حل ہو گیا ہے، مجھے جو چاہیے تھا مجھے کیا ہے مل گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز میں کبھی غفلت نہیں کروں گا اور نہ ہی غلط قسمیں جھوٹی قسمیں کھایا کروں گا۔ شیطان نے کہا آج تک کسی نے اس طرح دھوکہ دے کر مجھ سے بچنے کی ترکیب نہیں کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے یا قضا کر دیتی ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی جب تم مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی کام میں کامیابی چاہتے ہو تو صبر و استقلال کے ساتھ نماز سے استعانت یعنی مدد حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز ترک کرے تو اللہ اس سے 15 عذابوں میں مبتلا کرے گا، ان میں سے 6 عذاب تو دنیا میں ہی دے دی جائیں گے۔ پہلا یہ کہ صالحین کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا، دوسرا اس کے رزق میں تنگی کر دی جائے گی، تیسرا اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی،
चौथा, इसे नेकों की दुआ से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। पांचवा, इसकी उम्र में बरकत नहीं रहेगी। छठा, जब तक वो नमाज की तकमील नहीं करता तब तक इसके दूसरे तमाम नेक अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। बाकी 9 अज़ाब अल्लाह पाक आखिरत में देगा, इनसे उसका छुटकारा ना होगा। और ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज तर्क करने वाला मेरी उम्मत में से नहीं है, इसके पास बैठना आराम है और वो जन्नत से महरूम है। अल्लाह के हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि नमाज क्या है, मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 21 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाता है, व अकीमिस सलाता इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलिज़िक्रुल्लाहि अकबर, के नमाज सही अदा करो, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और गुनाह से, और बाकी अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर जाल उम्मत हज़रत जसरत पीर मोहम्मद करम शाह अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाल कुरान शरीफ जिल्द नंबर 100 में लिखते हैं कि कुरान मजीद ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुक्म दिया नमाज कायम करने का, जिसका मायने है तौफीतु हक़्क़िही, यानी नमाज को इसके तमाम ज़ाहरी और बाती हकूक के साथ अदा करो। नमाज के ज़ाहरी हकूक तो ये है कि सुन्नत नबी के मुताबिक तमाम अरकान बजा लाएं, और बातनी हकूक ये है कि इंसान सरापा इज्जो नियाज बना हो, एहसान की कैफियत तारी हो, यानी ये महसूस कर रहा हो कि कान्ना का तराहू गोया तो अपने रब को देख रहा है, वरना कम अज कम इतना तो जरूर हो कि कोई ना हुई रहा था कि तेरा रब तुझको देख रहा है। इज्जो को शौक खुशू खुजू से अदा की हुई नमाज ही वो नमाज है जिसको दीन का स्तून मोमिन की मिराज कहा गया है। यही वो नमाज है जो गुनाहों के करीब नहीं जाने देती, बेहयाई और बदकारियों से सिर्फ रोकती ही नहीं बल्कि मुनफरिद कर देती है। मोमिन की सारी खुशियाँ मुसरतें इन्हीं चंद लम्हों में सिमट कर रह जाती हैं। जब वो सरापा नियाज बनकर अल्लाह के हजूर में हाजिर होता है और दिलो जुबान से इसकी तारीफ और सना करता है, वो अज़ाब से डर कर वहाँ हाजिर लगवाने के लिए जाता है, बल्कि इसका कल्ब नासूर, इसकी रूह बेताब खुशा इससे कुए महबूब की तरफ ले जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर कोई शख्स याद इलाही में मसरूफ रहने वालों के पास आकर बैठ जाए, अगरचे वो किसी दूसरे मकसद के लिए आया हुआ हो, तो अल्लाह ताला इसके गुनाह भी बख्श देता है और फरमाता है लहू गफरतु हुमुल कौमा ला यशका बिहिम जलीसुहु। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है। 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।